تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، نیکی کی طرف جدوجہد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، کہ ضرور اور ضرور ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ تو جن کے اندر طلب ہے خیر کی، جو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور اور ضرور ان کو ہم صحیح راستے پہ لگائیں گے۔ تو شیخ صاحب، جب ہم آج کل دیکھتے ہیں فتنے بہت زیادہ ہے، انسان حرام چیز ڈیزائرز وغیرہ سامنے دیکھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ حرام چیزیں، یہ فتنے مجھے اپنے اٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو ان فتنوں کے دور میں یہ کیسے بچ پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنے، ٹیمپٹیشنز، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے زندگی کا، اور یہ تو آکے رہیں گی۔ جو آزمائشیں ہیں ان کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن آزمائشیں موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہیں صحابہ کے لیے نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہے جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کے لیے نہیں تھی۔ نہیں، آزمائشیں ہمیشہ رہی ہیں، لیکن اس کی نوعیت جو ہے نا، اس کی نوعیت وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک کو الگ الگ قسم کی آزمائش آتی رہتی ہے۔ تو ٹیمپٹیشنز جو ہیں یہ پارٹ آف لائف ہے، فتنے پارٹ آف لائف ہے، لیکن ان کو ریزسٹ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، نیکی کی طرف جدوجہد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، کہ ضرور اور ضرور ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ تو جن کے اندر طلب ہے خیر کی، جو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور اور ضرور ان کو ہم صحیح راستے پہ لگائیں گے۔ تو صبر کرنا فتنوں میں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور صبر کیسے؟ دل کے اندر صبر ہو، زبان پہ صبر ہو، اپنے اعمال میں صبر ہو۔ تو صبر، ایک صبر ہے مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، جب کوئی مصیبت انسان کے اوپر ٹوٹ پڑے تو اس پہ صبر۔ دوسرا صبر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر، کہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو کنٹینیوسلی ایسے وہ رہے، یہ اس پیڑ کی مانند ہو جیسے آثار میں آیا، وہ جو کھجور کا درخت ہے جو اپنے لیوز کبھی شیڈ نہیں کرتا، جو اپنے پتے کبھی گراتا نہیں ہے۔ تو ڈونٹ شیڈ یور لیوز، کیسا بھی موسم آئے، موسم سرما ہو، گرما ہو، ونٹر ہو، سمر ہو، آٹم ہو، سپرنگ ہو، کچھ بھی آئے، کیسے بھی طوفان آئے، آپ کو کھڑے رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ یہ صبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، کہ جو بھی کوشش کرے گا صبر کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا۔ اور فرمایا وما اعطی احد عطاء خیرا اوسع من الصبر، وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کسی کو بھی صبر جیسی نعمت نہیں دی گئی، یعنی ایک ایسا عطا ہے، ایسی نعمت ہے جو جس میں بہت خیر ہے، اور جس کے اندر بہت وسعت ہے، یعنی صبر سے انسان بہت سارے چیز اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نمازوں کے ذریعے آپ مدد حاصل کریں۔ تو اسی لیے انسان کو یہ جاننا ہے کہ دنیاوی زندگی یہ آزمائش کی زندگی ہے، فتنے الگ الگ قسم کے ہیں، الگ الگ نوعیت کے ہیں، الگ الگ زمانوں میں الگ الگ قسم کے، اور الگ الگ انڈیویجولز کے لیے الگ الگ طرح سے آتے ہیں۔ تو انسان صبر کرے، انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، وہ انوائرمنٹ میں رہے، اس انوائرمنٹ میں رہنے کی کوشش کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہو، اس انوائرمنٹ میں رہے، اس کمپنی میں رہے جس میں رہ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا وہ آسان ہو، اور ویسی کمپنیز، ویسے انوائرمنٹ اس سے دور رہے
جس سے وہ معاصی گناہوں کے نزدیک چلا جائے یا ذکر اور دعا سے دور چلا جائے، تو ویسے کمپنیز وہ ایوائڈ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورۃ یوسف میں، کہ کیسے اس کو ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن اس کے سامنے آئی، بہت بڑی آزمائش، تو اس میں انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا، جب انسان دیکھے آزمائشیں اپنے سامنے، فتنے اپنے سامنے، تو وہ بھی یہ کہے معاذ اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اسی لیے صبر کرے انسان، اور گناہوں سے دور چلا جانا یہ اسٹرنگتھ کی علامت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ اور جب آدمی پائے اپنے ارد گرد چاروں طرف ایسا ماحول بنا ہوا ہے، معاصی اور گناہوں کا ماحول، اس میں وہ صبر کرے تو اس کا اجر بھی ویسے ہی اونچا اور بڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔